يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ انعام آیت نمبر 119 سے 124 تک 5 آیات آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے۔ ویسے تو ترجمہ اس کا بس جیسے ہے ویسے ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا فکرہ ہوتا ہے جس میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو۔ بعض اوقات ہم اپنے لہجے سے، اپنے انداز سے لفظ ایک ہی بول رہے ہوتے ہیں، الفاظ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ہمارا جو جیسچر ہوتا ہے نا، اس سے اس کا مفہوم اس کے اندر چھپا ہوا۔ تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اردو میں بھی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، یعنی تمہیں کوئی تکلیف ہے یا بیماری ہے یا تمہیں کیا ہوا ہے۔ کسی کا موڈ آف ہوگا تو پوچھیں گے، کسی کو تکلیف ہوگی تمہیں کیا ہوا ہے۔ اور کبھی ہم یہی بات کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ دونوں میں دیکھیں، اب الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن ان کا جو سٹریس ہم کبھی کسی لفظ پہ دیتے ہیں کبھی کسی پہ دیتے ہیں، اس سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ہے، ایک ہوتا ہے وما بکم، تو اگر ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں پھر تو یہ بنتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہے، اور اگر کہتے ہیں وما لکم، اور تمہارے لیے کیا ہے۔ لیکن جہاں آتا ہے وما بکم، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ جیسے اگر تمہاری کوئی تکلیف ہے یا بیماری ہے یا کوئی کسی سے ہم نے ایسے پوچھنا ہو کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اور جب آتا ہے وما لکم تو پھر اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے یہ کہ نہیں، اب یہ وہ والا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وما لکم، اللہ یہ کہ نہیں، تاکلو، تم کھاؤ یا تم نہیں کھاتے، اکلا یاکلو، اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، تاکلو یہ ہے تم کھاتے، تاکلونا تو ان مستیہ چونکہ ہے، ان یہ کہ لا نہیں، تاکلو کہ تم نہ کھاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا، ذکر یذکر، ذکر اس نے ذکر کیا، یذکر وہ ذکر کرتا ہے، تو ذکر سے مجہول بنا ذکرہ، مجہول ہوتا ہے پیسیو وائس جس میں فاعل موجود نہیں ہوتا، ذکر کیا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، علیہ اس پر، وقد اور حالانکہ، جہاں پہ اور نہیں ہوگا حالانکہ ہو گیا، واو حالیہ ہے، حالانکہ قد یقیناً فصلا اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، فصلا اس نے بیان کر دیا ہے تفصیل سے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا مضارع ہوتا ہے یفصلو، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے، فصلا یفصلو، اس کا مصدر ہوگا تفصیل، حالانکہ اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما جو حرما اس نے حرام کیا ہے، حرما یحرم تحریم، حرما اس نے حرام کر دیا، جو جو چیزیں حرام ہیں وہ تو اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، علیکم تم پر، اللہ مگر، ما جو، تم مجبور کر دیے جاؤ، اضطراری کیفیت سنا ہوگا اردو میں، مضطر
بے قرار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مضطرر، اضطرر کہ مجبور کر دیے جاؤ تم، الا مضطرر تم، مگر جو کہ تم مجبور کر دیے جاؤ الیہ اس کی طرف، یعنی کہ کھانے پر تمہیں مجبور ہونا پڑے، بھوک اتنی ہو کہ نہ کھاؤ گے تم مر جاؤ گے، پھر تمہارے لیے ہر چیز حلال ہے. وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں. ذلّ یضل، یہ جو ذلّ اس نے گمراہ کیا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، اذلّ ہے سوری، اذلّ یضل، یقیناً وہ گمراہ کرتے ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ اور بے شک بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَ، یہ لام تاکید کا ہے، یقیناً یضلون وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے. ہوا ان خواہشات کو کہتے ہیں، احوا اس کی جمع ہے. بِأَحْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے بغیر. ان ربک بے شک آپ کا رب، ہوا وہ عالم خوب جاننے والا ہے، اسم تفصیل، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. اعتدا یعتدی، اعتداء ہوتا ہے حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا. معتد حد سے بڑھنے والا، معتدین اس کی جمع ہے، خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والا. وزرو اور چھوڑ دو، کل بھی پڑھا تھا نا، کل کیا پرسوں، زر ہوں انہیں چھوڑ دو، یہ جمع کا صیغہ ہے. وزرو اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم ظاہری گناہ کو. اب اسم گناہ ہے، ظاہر تو ظاہر ہی ہے. وزرو ظاہر الاسم اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو، وباطنہ اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی، یعنی گناہ ظاہری طور پہ کرو یا چھپا کے کرو، دونوں کو چھوڑ دو، باطن اس کا اور ظاہری پہلو اس کا، دونوں چھوڑ دو. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکسبون وہ کماتے ہیں، کسب یکسب کسبن کمانا، یکسبون وہ کماتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب، اسم گناہ، جو گناہ کماتے ہیں یعنی وہ گناہ کے کام کرتے ہیں. سیجزون ان قریب، یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے. یہ مجہول ہے، یہ پیش مجہول والا ہے. یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، بما بوجہ اس کے جو، یا اس گناہ کی وجہ سے جو، کانوں تھے وہ، یقترفون وہ کرتے، اقترفا یقترفو نے کل بھی پڑھا تھا، یقترفون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ. ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ، وہی اکلا یاکلو سے نہیں کا لام، تاکلوا تم کھاؤ اور نہ تم کھاؤ، مما اس سے جو، لم نہیں، یذکر یاد کیا گیا ہو، لیا گیا ہو، لم یذکر نہ دیا گیا ہو، یہ بھی مجہول ہے. اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسق یقیناً نافرمانی ہے، فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ یقیناً وہ ڈالتے ہیں، وحی کرتے ہیں، چپکے سے بات ڈالنا، چھپا کے بات ڈالتے ہیں دلوں میں، الی اولیائہم اپنے دوستوں کی طرف، یعنی شبہات. اولیاء ولیون کی جمع ہے اولیاء. لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، لام تعلیل ہے، تاکہ، جادلہ یجادلو مجادلتن، جادلہ اس نے جھگڑا کیا، یجادلو وہ جھگڑا کرتا ہے، مجادلہ صورت مجادلہ بھی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جھگڑا کرنا. لیجادلو تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی، اطاع یطیع، اطاعتن اطاعت کرنا، بات ماننا، اور اگر تم نے اطاعت کر لی ہم ان کی، انکم بے شک لمشرکون یقینا تم مشرک ہو. اوامن کیا، اور کیا، اب دیکھیں اور بعد میں ہے، آ پہلے ہے. جہاں بھی
واؤ کے ساتھ استفہام کا حمزہ آتا ہے تو وہ پہلے ہی آتا ہے، کیونکہ واؤ اگر شروع میں ہو تو وا آ تو نہیں ہو سکتا، فا آ بھی نہیں ہو سکتا، فا ہو یا واؤ ہو اور اس سے پہلے اگر اس کے ساتھ اگر استفہام حمزہ استفہام ہو تو ترجمے میں تو ہم اور پہلے ہی کریں گے، لیکن وہ استفہام پہلے آتا ہے۔ اوا من، کیا اور جو کوئی، یا ترجمہ ہم کریں گے اور کیا جو کوئی، کانا تھا میتن مردہ، اوامن کانا میتن، کیا بھلا جو شخص کے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے زندہ کیا اسے، فا پس، احیا یحیی زندہ کرنا، احیینا زندہ کیا ہم نے ہو اسے، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے، جعل یجعل بنانا، نا ہم نے، لہو اس کے لیے، نورن ایک نور، ایک روشنی، یمشی وہ چلتا ہے، مشا یمشی چلنا، کہ وہ چلتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ہی کی ضمیر کس کے لیے، اس نور کے لیے، روشنی کے لیے، اس روشنی میں وہ چلتا ہے، فی الناس لوگوں میں، کا من اس کی طرح ہے جو، کاف جو ہے وہ حرف جر ہے، مانند کی طرح، لائک اس کی طرح، من جو کہ، مثل اس کی مثال یہ ہے کہ، فی الظلمات وہ اندھیروں میں ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں ہے، ظلمات، ظلمت کی جمع ظلمات، اندھیروں میں، لیسا نہیں وہ، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، یعنی اس اندھیرے سے، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیا گیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، ما جو کانوں تھے وہ، یعملون عمل کرتے، کافروں کے لیے ان کے اعمال بڑے خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت کر کے بنا کے ان کو پیش کرتا ہے شیطان۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابرہ بڑے بڑے، اکبر ان کی جمع ہے اکابر، بڑے لوگوں کو، مجرمی ہا اس کے جرم کرنے والے، اس کے مجرم، مجرمی ہا مجرم کی جمع مجرمینا، نون ڈراپ ہو گیا، مجرمی ہا اس کے، یعنی اس بستی کے، لیمکروا تاکہ وہ مکر و فریب کریں، تاکہ وہ چالیں چلیں، فیہا اس میں، وما اور نہیں، یمکرون وہ مکر و فریب کرتے، الا مگر بانفسہم اپنے ہی نفسوں سے، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ شعر بال کو کہا جاتا ہے اور شعور ہوتا ہے بال جیسی باریک سمجھ رکھنا۔ یش شعر یشعرو سے جمع کا صیغہ، یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جب آئے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، قالوا تو وہ کہتے ہیں، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، ہرگز نہیں ہم مانیں گے۔ مضارع کے ساتھ کمپلیٹ نفی کے لیے لن آتا ہے، ہرگز نہیں ہم مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یوتا ہمیں دیا جائے، آتا یوتی ایتا ان ہوتا ہے دینا، نوتا اس سے مجہول ہے، ہمیں دیا جائے، مثلا ما اس کی مثل جو، اوتیا دیا گیا، یہ بھی مجہول ہے، رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو، رسول ان کی جمع رسول، رسول اللہ اللہ کے رسول مرکب اضافی ہے، اللہ اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اسم تفضیل، حیثو کہاں پہ، کس جگہ، جہاں، یجعل وہ رکھے، جعل یجعل وہ رکھے، رسالتہ اپنی رسالت، سیصیب ان قریب پہنچے گی، اصابہ یصیب اصابتن پہنچنا، سیصیب ان قریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، اجرم یجرم جرم کرنا، جنہوں نے جرم کیے، صغار ذلت صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں،
چھوٹا ہونا، ذلیل ہونا، صغار، ذلت پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے پاس، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما، اس وجہ سے جو قانون تھے وہ یمکرون، وہ مکر و فریب کرتے۔ تھوڑی سی وضاحت ان آیات کی، وما لکم الا تاکلون، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے کہ ذکر کیا گیا ہو اللہ کا نام اس پر، حالانکہ یقیناً اس نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا ہے تم پر، مگر جو کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف۔ وما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ ہم نے سورہ مائدہ میں 103 آیت میں پڑھا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور خام وغیرہ کے بارے میں، یہ تم نے من گھڑت عقیدے جو بنا لیے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، لہٰذا حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا کرو اور بغیر کراہت کے اس کا گوشت کھایا کرو۔ اور یہ جو کہا کہ ذکر اسم اللہ علیہ، جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور اللہ نے مفصل بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا، یہ اس نے مفصل کہاں پہ بیان کیا ہے؟ یہ بیان کیا گیا ہے سورہ نحل کی آیت 115 میں، چونکہ سورہ نحل سورہ انعام سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ حلال چیزوں کی تفصیل تمہارے لیے پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ وقد فصل لکم، سورہ نحل پہلے نازل ہو چکی ہے، اس میں بتایا جا چکا ہے تمہارے لیے یہ ساری تفصیلات، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس چیز کے کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے کے لیے۔ اس قانون میں بھی گنجائش ہے تمہارے لیے کہ اگر اضطراری کیفیت ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، انسان کے مرنے کا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو، وَعَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے، تو ظاہری بات ہے اس میں وہ دونوں طرح کے آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، شیطانوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ آگے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ بھی، ہر طرح کا، کھلا ہو یا چھپا، ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو۔ یقیناً وہ لوگ گناہ کماتے ہیں، جو گناہ کماتے ہیں انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا اس کا، وہ جو جمع کر رہے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیا گناہ ہے؟ وہ کھانا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس آیت کا تعلق بھی مشرکین عرب کے خود ساختہ جو ان کے عقیدے تھے اسی سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام سرے سے لینا ہی نہیں چاہیے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لم یذکر اسم اللہ، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور ویسے بھی چاہے وہ تو خیر اس وقت کی بات تھی، ہر آیت کا ایک عمومی پہلو بھی ہوتا ہے، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا گناہ ہے۔ ہاں، بھول چوک ہو جانا ایک اور بات ہے، اگر کسی مسلمان کا ذبیحہ ہے اور وہ اس کو ذبح کرتے وقت اس پہ نام تکبیر پڑھنا بھول گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ بعض علماء کا خیال ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ پھر وہ جائز ہوگا، کیونکہ مسلمان کا ذبیحہ ہے اور مسلمان اگر بھول بھی گیا ہے تو وہ کھانا جائز ہے، لیکن بعض کے نزدیک یہ لازمی ہے کہ اگر بھول بھی گیا ہے تو بھی اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں لفظ ہے وحی کرتے رہتے ہیں، ویسے تو وحی خفی مراد ہے، اس سے چھپا کے بات ڈالنا دل میں، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں
اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ اپنے غلط عقیدوں کی حمایت میں طرح طرح کی حجت بازیاں کرتے رہتے تھے، مثلا یہ کہ جو جانور اللہ نے مارا ہے یعنی از خود مر گیا ہے اسے تو تم حرام قرار دیتے ہو، اور جس کو تم خود مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو اس کو تم کہتے ہو یہ حلال ہے۔ کیا بات ہوئی یہ کہ جو اللہ نے مارا وہ تو حرام ہو گیا، جو تم نے خود مارا چھری پکڑ کے ذبح کر لیا وہ حلال ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ کس دلیل کے تحت یہ حلال مان لیتے ہو؟ اس طرح اسی طرح کی باتیں، جیسے وہ سود کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں نکالتے تھے، جیسے وہ آیت ہے نا انما البیع مثل الربا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ بیع بھی تو سود کی طرح ہی ہے، جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہے ایسے ہی سودی لین دین میں بھی نفع ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 10 لاکھ اگر کسی کو آپ نے دیے اور اس سے آپ 5,000 یا 2,000 یا 3,000 منافع لے رہے ہیں تو وہ تو ناجائز ہو گیا، اور اگر 10 لاکھ کا مکان کسی کو کرائے پہ دے دیں اور 4,000 روپے اس سے کرایہ لیں یا 2,000 کرایہ لیں وہ جائز ہو گیا۔ تو ایسی جو باتیں ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کے شیاطین ان کو سکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے کریں، تاکہ تمہیں بھی اپنے ساتھ گمراہی کے راستے پہ لائیں، لہٰذا تم ان کی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہا کرو۔ یہ جو شیطان دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں نا، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ وہ فلاں شخص کہتا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں وہ سچ کہتا ہے، آتی ہوگی وحی اس کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو فرمایا ہے نا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں نا، اس کی طرف وحی آتی ہوگی۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس کی بھی ایک کسی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری طرف وحی آتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ کہا کیا وہ سچ کہتا ہے؟ کہا ہاں وہ سچ کہتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان تو اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں نا، تو انہوں نے بھی اسی آیت کو پڑھا ان کے سامنے۔ خیر لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کر لی ان کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک ہو گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہم نے اسے زندہ بنا دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا، ایک روشنی اسے عطا کر دی، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلے وہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دے دی، اسے نور عطا کر دیا، اب وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اندھیرے میں تھا، دور تھا قرآن سے بھی، دین سے بھی، ایمان کی روشنی سے بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نور قرآن سے اس کے سینے کو منور کر دیا، اب وہ اس نور میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسے حضرت عمر تھی 6 سال تک تو وہ بالکل ہی الگ رہے، متوجہ ہی نہیں ہوئے اس طرف، کس قدر دشمنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کس قدر مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن جب اللہ نے ان کا دل نور ایمان سے منور کر دیا تو پھر کیسے قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا۔ اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک ایمان سے دور رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کی روشنی عطا کر دی۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک جگہ آتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور اندھا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح ایک آیت ہے جیسے آیت الکرسی کے بعد وہ آیت آتی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست تو شیطان ہیں، طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ فاطر میں وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور گرمی برابر ہو سکتی ہے، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتی ہے۔ تو زندہ اور مردہ کی مثال ایمان، قرآن کا نور، اور دوسری طرف جہالت کا اندھیرا، کفر کی تاریکی اور دلوں کی ظلمت ہے۔ اپنے آپ پہ اس آیت کو ذرا رکھ کے دیکھیں، ہر شخص کبھی نہ کبھی ضرور ایسا ہوگا جب وہ قرآن سے دور تھا، پھر اللہ نے اسے قرآن کی طرف رہنمائی فرمائی، اور پھر اس نے قرآن کو اپنے سینے میں اس کا نور محسوس کرنا شروع کیا۔ اگر کبھی نہیں محسوس ہوتا نا، محسوس کرنے کی کوشش کیا کریں، تلاوت سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے دل کا جائزہ لیا کرو 3 موقعوں پہ، قرآن پڑھتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور شاید موت کا تذکرے کے وقت کی بات ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اور اللہ کے ذکر کے وقت تو ضرور اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس میں ایمان کی روشنی کہیں مجھے فیل ہو رہی ہے، کیا مجھے کہیں نور دل کے اندر میں اپنے محسوس کرتی ہوں۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب اللہ نے قرآن کا نور ہمیں عطا فرما دیا، اور جب ہم نہیں تھے، کیا ان دونوں کیفیتوں میں ہمیں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ اب جب ہم چلتے پھرتے ہیں، مجھے اپنی ایک دوست یاد آتی ہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، جنت نصیب کرے، روبینہ خان۔ وہ کہا کرتی تھی، وہ انگلش پڑھاتی تھی اور میں اسلامیت پڑھاتی تھی، وہ اکثر کہا کرتی مجھ سے کہ دیکھیں ہم دونوں کا اسکیل سیم ہے، ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری ہے ہم دونوں کی، لیکن تم قرآن کی آیتیں پڑھاتی ہو اور میں فرنگیوں کی زبان پڑھاتی ہوں۔ تو پھر اللہ نے بس اس کو ایسا نور عطا فرمایا، قرآن کی ساتھ ایسا وہ جڑ گئی، قرآن کا پورا ترجمہ پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی تھی میں بظاہر تو میں انگریزی پڑھا کے آتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں قرآن ہی پڑھا کے آتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں ان کو بس اسلامیات ہی پڑھا کے آتی ہوں۔ تو بات یہی ہے کہ جب انسان کا دل بدلتا ہے نا، تو پھر اس کا انداز ہر چیز کا ہی بدل جاتا ہے۔ یمشی بہی فی الناس، پھر وہ لوگوں میں اسی نور کے ساتھ چلتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں نور عطا کیا ہے، کیا ہم لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں، کیا ہماری گفتگو کا انداز بدل گیا ہے، کیا ہماری تنہائیوں میں کوئی فرق آیا۔ ہاں، وہ تیسری بات ہی، تنہائی کے وقت اپنے دل کا جائزہ لیا۔ تو ہمیں اپنی تنہائیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم چلتے پھرتے کیا اس نور کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے وہ عمل جو وہ تھے کرتے۔ وکذالک جعلنا فی کل قريۃ اکابر مجرمیہا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں بڑے لوگوں کو جرائم کرنے والے اس بستی کے، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں، اور نہیں وہ مکر و فریب کرتے مگر اپنے نفسوں سے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اکابر جیسے میں نے بتایا، بڑے بڑے جو ان کے چودھری ہیں، کافروں اور فاسقوں کے جو بڑے بڑے سرغنہ ہیں، کیونکہ یہی انبیاء اور جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کی مخالفت کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ عام لوگ تو صرف ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ عام طور پر دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی نمایاں ہوتے ہیں، اور وہی لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہی مضمون ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، جیسے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے، شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے نبیوں کے لیے، اور یہاں پہ یہ کہا کہ یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، یہ جو بڑے بڑے ان کے سردار ہیں، ان کو ہم نے بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ملتی جلتی بات تھی جو پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ خود ہی انبیاء کی دشمنی کے لیے ہم مقرر کر دیتے ہیں شیاطین اور جن و انس کو، اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم ہر بستی کے اندر وہاں کے سرداروں اور بڑے بڑے چودھریوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں کہ اگر وہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہیں تو اعلان کھڑے ہوں، لوگوں کو سیدھے رستے سے روکیں، اپنی مکاریوں سے لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں۔ اس سے جہاں حق کے دشمنوں کی آزمائش ہوتی ہے، وہاں مومنوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور مومنوں کی صلاحیتیں نکھر کے بھی سامنے آتی ہیں، ان کے جوہر کھلتے ہیں اور ان کی غیرت ایمانی جاگتی ہے جب یہ بڑے بڑے
لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کو دین حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر کیے ہیں. کیوں؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، بڑے بڑے لوگوں کو، جرائم کرنے والے اس بستی کے ہم نے خود مقرر کیے ہیں. اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے اس کی مثل جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں رکھے اپنی رسالت. عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، ذلت اللہ کی ہاں اور سخت عذاب اس وجہ سے جو تھے وہ مکر و فریب کرتے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت آپ کو کیوں دی گئی؟ اللہ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک در یتیم کو، ایک ایسا شخص جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ کوئی حیثیت ہے، ایک یتیم کو اللہ تعالیٰ نے، ایک اور بھی آیت نہیں تھی میں نے آپ کو اس دن سنائی تھی، من القریتین عظیم، یہ دو بڑی بڑی بستیوں میں سے اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا نبوت دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے. تو اب ہم ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. تلاوت سنتے ہوئے ذرا اپنے دل کا جائزہ لیجیے، کیا ایمانی کیفیت ہے ہماری، اور کیا تو آج جیسے ہم نے آیات پڑھی ہیں، کیا ہمارا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. علامہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. تو اسے زندہ کرنے کے لیے تلاوت سننا بہت افیکٹو ہوتا ہے، اور تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرنا یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے، اور موت کو یاد رکھنا، موت کا تذکرہ کرنا، اس سے بھی دل مردہ دل جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.